الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ النفس. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارشاد باری تعالیٰ ہے، صبر کرنے والے اور سچے اور فرما برداری کرنے والے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور سحر کے اوقات میں گناہوں کی معافی مانگنے والے، یہ وہ صفات بیان فرمائی گئی ہیں جنہیں اللہ جل شانہ نور ایمان عطا فرماتے ہیں. انہیں اللہ کریم کی رحمت اپنے آغوش میں لیتی ہے. اس سے پچھلی آیہ کریمہ میں جو ارشاد فرمایا گیا کہ الذین یقولون ربنا اننا آمنا، کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے، فاغفر لنا، وہ اللہ کریم سے معافی مانگتے ہیں، ذنوبنا، اپنی غلطیوں اور خطاؤں اور گناہوں کی. جہاں معافی مانگی جاتی ہے معزز سامعین کرام، وہاں اقرار بھی آتا ہے. بندہ معافی تبھی مانگتا ہے جب وہ اقرار کرتا ہے اپنی کمزوری، اپنی لغزش کی. واقعنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ رکھیے. جہاں یہ وہ صفات بیان فرمائی جا رہی ہیں جنہیں اللہ جل شانہ نے یہ کیفیت اور حالت عطا فرمایا کہ جو پیشتر آیہ کریمہ میں فرمایا گیا کہ للذین اتقوا، فرمایا کہ جو پرہیزگاروں کے لیے، یعنی جنہیں پرہیزگاری نصیب ہوتی ہے ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے. اب اسی آیہ کریمہ میں جو میں نے یہ دوسرے حصے میں اس سے پہلی آیہ کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، جہاں اقرار ہے ایمان کا، وہاں اپنی کمزوری کا بھی اقرار ہے اور اظہار ہے اللہ کے حضور ارزاں ہیں کہ ہم کمزور ہیں، خطا کار ہیں، ہمیں اللہ کریم کی جو معافی ہے وہ درکار ہے، اس کا کرم اور اس کا احسان درکار ہے. پھر جہاں بات آتی ہے واقعنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ رکھیے، کہ وہ تکلیف جو نتائج میں پیش آنی ہے وہاں تک کا اقرار ہے. آخرت کا اقرار ہے، جنت و دوزخ کا اقرار ہے، حساب کتاب کا اقرار ہے. حالانکہ بظاہر آپ خیال کرتے ہیں کہ عرض کر رہے ہیں ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ رکھیے، اپنے لیے اللہ کے حضور دعا گو ہیں، اللہ کریم سے رعایت کے طالب ہیں، معافی کے طالب ہیں. لیکن اسی آیہ کریمہ میں کتنے ہی ساتھ اس عرض کرنے میں اقرار ہیں. آخرت کا اقرار ہے، حساب کتاب کا اقرار ہے، جزا و سزا کا اقرار ہے، اللہ جل شانہ کی قدرت اور اختیار کا اظہار ہے، اپنی کمزوری کم مائگی کا جو ہے اقرار ہے. تو کتنی ہی پہلو اس سے نصیب ہوتے ہیں. پھر جنہیں یہ کیفیت یعنی اللہ کریم پرہیزگاری جسے عطا فرماتا ہے، جسے خوف خدا نصیب ہوتا ہے، ہم اپنے روزمرہ کے معمولات میں بہم کسی کمی بیشی پر یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ میاں خدا کا خوف کرو، ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو ہمارے الفاظ جو ہیں وہ صرف الفاظ تک رہ گئے ہیں. ہمارے ان الفاظ کے ساتھ ہم کیفیات سے محروم ہو گئے. اور اگر کیفیات سے محرومی کو دیکھا جائے تو جو حدیث شریف ہے نا زمانے کی عظمت پر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مبارک تمام زمانوں سے افضل ہے، ثم الذین یلونہم، اس کے بعد والا اس کے ساتھ جو منسلک ہے، ثم الذین یلونہم. تو تین زمانوں کی عظمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمائی، تو عظمت کے ساتھ دوسرا درجہ، پھر تیسرا درجہ، یہ جہاں ان مبارک زمانوں میں عظمت بیان فرماتے ہیں، وہاں یہ حصہ بھی واضح سمجھ آتا ہے کہ آنے والا وقت یا اس عظمت والے زمانے سے جو دوری ہے وہ کمزوری ہوگی اور انحطاط ہوگی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے اور اللہ کریم کا یہ جو کلام ہے اور جو اللہ کریم کا حکم ہے اور جو اقرار اور انکار کی حدود ہے،
وہ ہر شے موجود ہے۔ تو سمجھ آتی ہے کہ اس انحطاط میں جیسے جوں جوں گرمی بڑھتی ہے یا جوں جوں سردی بڑھتی ہے تو اس کا تدارک کیا جاتا ہے۔ یقیناً زمانے کی عظمت معیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں۔ عین اس مبارک زمانے میں بھی یہ روایات ملتی ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ کہتے تھے، یہ اقرار فرمایا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو جب ہوتے ہیں تو ایمان کی کیفیت اور حال اور ہوتی ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہوتے ہیں، آپ سامنے نہیں ہوتے، تو جو کہ ایمان کی کیفیت ہے وہ الگ ہے، وہ اور ہے، اس جیسی نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح ہونے میں۔ تو پھر آپ نے دار دنیا سے پردہ فرمایا، لیکن نبوت اور رسالت وہ عظمت اللہ کریم نے اسے زمانوں کی قید سے آزاد فرمایا۔ اللہ کریم نے اسے مخصوص نہیں فرمایا، عام فرمایا۔ اولاد آدم مخاطب ہے، جنوں انس مخاطب ہے، اور اس کا تسلسل قیامت تک کے لیے ہے، اسی لیے تو یہ دنیا امتحان گاہ ہے۔ اب اس انعطاف کے اپنا جو حصہ ادائیگی کا جب ہم اسے غور کرتے ہیں تو ہم اپنی ہی حیات میں، اپنے ہی معاشروں کا، میں پرانی بات یا آنے والی بات نہیں کر رہا، جہاں ہم نے زندگی بسر کی ہے اور جو ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، یہیں ہم دیکھتے ہیں تو جو دین پر عمل پیرا اور جو صدق ہمیں ہماری کم عمری میں نظر آتا تھا وہ آج نہیں ہے۔ کیوں؟ کم عمری میں جو بعمل لوگ تھے وہ آج نہیں ہیں۔ آج کون ہے؟ ہم ہیں جو ذمہ داری کی نشست پر بیٹھے ہیں۔ جب ہم اپنے معاملات، اپنے حالات، اپنی عبادات، اپنی خواہشات، ایک ایک شے کے ساتھ اپنی نیتوں کا جائزہ لینا، تو جو کچھ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارا مقصد نہیں ہوتا، جو کچھ ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ ہم چاہ نہیں رہے ہوتے۔ تو یہ جو ظاہر اور باطن کا فرق ہے، یہ اتنا بڑا فطور ہے کہ یہ نہ صرف باہم جو انتشار ہے وہ پیدا کرتا ہے، بلکہ نہاں خانے تک جا کر اثر پیدا کرتا ہے، اور سیاہی جو ہے وہ قلوب پر پیدا ہونا شروع ہوتی ہے۔ اس لیے کہ عمل صالح اور بد، اس میں بنیاد نیت ہے۔ جو حکم اللہ نے عطا فرمایا اس کے مطابق عمل جو ہے وہ صالح ہے، اور جو حکم کے خلاف ہے وہ غیر صالح ہے۔ لیکن صالح کا بھی جو پیمانہ ہے وہ بھی نیت پر انحصار کرتا ہے۔ بظاہر صالح لگ رہا ہو لیکن بد نیتی ہو تو اسے منافقت کہتے ہیں۔ تو ہم اگر اپنے کردار کی، اپنے حالات کی، اپنے معمولات کا جائزہ لیں تو یہ جو حالات کی انحطاط ہے نا، اس میں ہمارا کردار شامل ہے۔ عجیب بات ہے کہ جو روایات، جو لحاظ، جو احترام، جو شفقت ہم نے دیکھی ہے، ناپید ہو گئے۔ ہمارے رویے ایسے ہو گئے کہ دو عزیز ترین رشتے ایک جگہ پر بیٹھنا جو ہے یہ محال ہو گیا۔ یہ کیسی انسانیت ہے، یہ کیسا نوری ایمان ہے کہ جس سے یہ تقویت تک نصیب نہ ہو۔ تو سمجھ آتی ہے کہ ہم جو اعلان کرتے ہیں یا اظہار کرتے ہیں یا اعلانیہ اقرار کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہمارے قلوب شامل نہیں ہوتے۔ عین خانہ خدا میں، مسجد میں اللہ کے حضور سر بسجود ہونے کو جو جاتا ہے، وہاں پر ہم ایک دوسرے سے بے لحاظی کر جاتے ہیں اور ایک دوسرے کا احترام جو ہے اسے ملوذ خاطر نہیں رکھتے۔ تو کیا مطلب؟ جب زندگی ذات کو محور بنا کر بسر کی جائے گی تو نتائج ایسے ہی آئیں گے، اور جو حقیقی محور ہے وہ اللہ کریم کی ذات اور اس کا حکم ہے۔ اور جب اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں زندگی بسر کی جائے گی تو پھر یہ حالات نہیں ہوں گے، پھر یہ انتشار نہیں ہوگا، باہم احترام ہوگا، اعتراض پر باہم نشست اور گفتگو اور فیصلے ہوں گے، اور فیصلوں پر جو اقرار ہے وہ ہر دو پہلو سے آئے گا کہ جس کے حق میں ہے اور جس کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ جو قرآن و سنت فیصلہ فرماتا ہے وہ عین حق ہوتا ہے، اس میں کسی کی طرفداری ہوتی نہیں۔ تو جب بات آتی ہے
کہ جنہیں اللہ کریم متقی ہونا نصیب فرمائے، خوف خدا جنہیں نصیب ہو، یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے۔ ہم اقرار کرتے ہیں اس کی وحدانیت کا، ہم اقرار کرتے ہیں اپنی کمزوریوں کا، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہر شے وہ دے رہا ہے، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہمیں ہر شے اس کی طرف سے نصیب ہو رہی ہے، لیکن جب ہمارا اندر یہ کیفیت جو ہے یہ مضبوط نہیں ہوتی تو اقرار الفاظ میں اور ہمارے کردار تک وہ نہیں پہنچتا، وہ جو ہمارے الفاظ ہیں تو الفاظ تک رہ جاتا ہے۔ لیکن جسے کیفیت متقی کی نصیب ہوتی ہے تو یہ کیفیت اور حال ہے۔ متقی ہونا الفاظ کا محتاج نہیں ہے کہ کوئی اعلان کر رہا ہو کہ مجھے خوف خدا ہے، اس کے اعلان کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کا اعلان اس کا کردار کر رہا ہوتا ہے جنہیں الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جس معاشرے میں رہ رہا ہوتا ہے اس معاشرے میں اس کا متقی ہونا لوگوں کے لیے بہتری اور دین کی رغبت کا سبب ہوتا ہے۔ پھر ہمارے ہاں بہتری کا جو معیار ہے وہ پسند و ناپسند کر دی گئی ہے کہ جو شے پسند ہے وہ بہتر ہے اور جو چیز ناپسند ہے وہ بہتر نہیں۔ یہ بہت بڑی وجہ ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں نفاق کا سبب بنتی ہے۔ جب ہم اپنی پسند و ناپسند کو اللہ کریم کے حکم کے تحت لائیں گے، اس کی پسند کے تحت ڈھال لیں گے، تو پھر وہ معاملہ یا وہ حالات پیدا ہو جاتے ہیں جس سے ہر ایک کے حقوق جو ہیں اس کی ادائیگی ہوتی ہے، ہر ایک کا لحاظ جو اللہ نے مقرر فرمایا ان حدود میں اسے نصیب ہوتا ہے، تو معاشرے میں نکھار آتا ہے۔ تو جسے پرہیزگار ہونا نصیب ہوتا ہے اس کے لیے اللہ کریم نے جہاں اخروی انعام ارشاد فرمائے ہیں، وہاں اللہ جل شانہ نے اس کی کیفیت اور حال ارشاد فرمائی ہے کہ جہاں وہ زندگی بسر کر رہا ہے، جو متقی ہے وہ کیا ہے؟ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اظہار، اقرار اللہ کریم کی ذات کا بے نیاز ہونا، اپنا محتاج ہونا، ہر پہلو کا اظہار اس کے ظاہر اور باطن سے جھلکتا ہے۔ ہم اگر اپنے الفاظ ہی کا جائزہ لے لیں کہ جو الفاظ ہم بالعموم زبان استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں کتنا کبر ہوتا ہے، کتنی انانیت ہوتی ہے۔ بظاہر ہے کچھ نہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی ظاہری قوت طاقت نہیں ہے، لیکن ہمارے الفاظ اور اس کا چناؤ ایسی اس میں انانیت ہوتی ہے تو سمجھ آتی ہے کہ یہ کبر ہمارے اندر گھس چکا ہے۔ اور سبب یہی ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ گرمی کا بڑھنا یا سردی کا بڑھنا دونوں کے تدارک کے اسباب ہیں، تو وہ اسباب اختیار کیے جاتے ہیں۔ اگر انحطاط پیدا ہو رہی ہے تو ضروری ہے کہ اور زیادہ جو ہے عبادت کی جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کریم جو اس کی رضا کے لیے، جو اس کی عبادت میں وقت صرف کرتا ہے، اللہ کریم اس کے اوقات میں برکت دے دیتے، اور جو اپنی مصروفیت کے پیش نظر اس کی عبادت میں کمی کرتا ہے، اس کی مصروفیت بڑھ جاتی ہے، پھر اسے موقع اور توفیق ہی نصیب نہیں ہوتی کہ وہ اس کی عبادت کرے۔ اس حدیث شریف کی روشنی میں جب ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں تو ہماری عبادات کیوں پوری نہیں ہوتی؟ ہم بمشکل جب فرض نماز پڑھی، سنت پڑھی، نفل پتہ کیوں چھوڑتے ہیں؟ فارق نہیں ہے۔ اور بعض دفعہ آج تو یہ بھی ملتا ہے کہ فرض پڑھ لو کافی ہے، بے شمار مصروفیت۔ یہ مصروفیت اللہ کریم کی عبادت کو چھوڑ کر بڑھے گی، کم نہیں ہوگی۔ اور اگر ان مصروفیات کی حیثیت کو دیکھا جائے تو ان کی کیا حیثیت ہے؟ جب فرشتہ روح قبض کرتا ہے تو وہ جو بات کرتا ہے نا، جس پر موت وارد ہو رہی ہوتی ہے، سوال جواب قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، وہ بھی اس سے پوچھتا ہے کہ تم کیا کرتے رہے ہو؟ فی ما کنتم، تم یہاں جہاں رہے ہو تم کیا کرتے رہے ہو؟ اس سوال و جواب میں آپ غور فرمائیں۔ اور پھر آج جو ہمارا اظہار ہے کہ میں بڑا مصروف ہوں، فلاں کام رہ گیا ہے، فلاں کام رہتا ہے، میں وہ کر لوں تو عبادت کرتا ہوں، تو جب ہم اپنی مصروفیات کے مقابل عبادات ترک کرتے ہیں
پھر وقت میں برکت نہیں رہتی، پھر وہ مصروفیات بڑھتی ہیں اور بڑی لگتی ہیں۔ لیکن اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے جب بندہ ان مصروفیات کو ترک کرتا ہے اور اس کی عبادت کی طرف جاتا ہے تو پھر وقت میں برکت ہوتی ہے، تھوڑے وقت میں وہ مصروفیت جو دنیا کی ہے اس میں بھی بندہ بے شمار کام کر لیتا ہے۔ اب یہ بات اپنے اعتقاد کی ہے، اپنے ایمان اور اپنے فیصلے کی ہے کہ کس طرف کا ہم چناؤ کرتے ہیں۔ تو بھائی میاں میدان حاضر ہے، خود ہو، اپنے معاملات ہیں، جس حیثیت کے بھی ہو تمہارے معاملات تمہارے سامنے ہیں، اس کیفیت اور حال کو دیکھ لو کہ اگر مصروفیات کی وجہ سے اللہ کی عبادات ترک کرتے ہو تو تمہارا بوجھ بڑھے، دیکھ لو، تجربہ گاہ میں ہو یہ بھی دیکھ لو۔ اللہ کریم کی عبادت کو جاؤ گے وجودی استعداد بھی بڑھے گی۔ تو جسے کیفیت اور حال متقی کا نصیب ہوتا ہے اس کے لیے مقدم اللہ کا حکم ہوتا ہے، اس کے لیے مقدم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہوتی ہے۔ پھر اس کی کیفیت کیسے ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے اللہ سے جہاں اس کے حضور اپنے ایمان کا اقرار کرتا ہے، گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور آگ کے عذاب سے نجات اللہ کے حضور طلب کرتا ہے، ارزاں کرتا ہے۔ اور یہاں ایک اور پہلو کہ یہ جو ہے نا کہ بخشش، وہ یہ خیال کرے کہ میں کوئی غلطی نہیں کر رہا، فرض کر لیں، ممکن نہیں، فرض کر لیں، کیونکہ معصوم عن الخطا صرف انبیاء علیہ السلام ہیں، باقی کسی کو اللہ کریم بہت بڑا حصہ عطا فرماتا ہے تو اس کے مدارج جو ہیں وہ حفاظت الہیہ کے حصوں میں آتے ہیں۔ معصومیت صرف جو ہے انبیاء علیہ السلام پر اللہ کا انعام ہے۔ تو جہاں وہ یہ عرض کرتا ہے نا واقعنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ رکھی، یہ اقرار بھی ملتا ہے کہ یہ جو بخشش ہے یہ صرف اللہ کی رحمت سے ہے، اس کے کرم اور احسان سے ہے، اپنی عبادات سے کوئی بخشش حاصل نہیں کر سکتا۔ کیونکہ اگر کوئی سودے بازی پر آئے گا تو جو کچھ اس نے عطا فرما دیا ہے اس کا وہ اتنا مقروض ہے کہ وہ قرض سے نہیں نکل سکتا، منافع کی بات کیسے کر سکتا؟ لیکن محترم سامعین کرام، یہ اپنے اس تعلق پر انحصار کرتا ہے جو بندگی کا ہے، کیسا ہے اس بندے کا رشتہ اپنے اللہ کے ساتھ۔ ہم جتنی بھی باتیں کرتے رہیں، ہم جتنی بھی گفتگو آپس میں کرتے رہیں، آپ مجھے کہیں میں آپ کو کہوں، لیکن ہمارے اعمال کا انحصار جو ہے حتمی طور پر اس کا انحصار اس رشتے پر ہے جو میرا اور آپ کا اپنے اللہ کریم سے ہے۔ وہاں کوئی مسئلہ ہے تو ہمیں کوئی بات سمجھ نہیں آئے گی، اور اللہ احسان فرما دے یقیناً جو کمزوری ہے وہ ہماری طرف ہے، اور یقیناً جو عطا کے پہلو ہیں وہ رب کائنات کی طرف ہیں کہ ہمیں معاف فرما دے اور یہ کیفیت نصیب ہو۔ آپ آج کل بے شمار رنگ ہیں جو ہم اچھے پہنتے ہیں، تو جس رنگ کا کسی نے اینک پہنتے ہیں نا، تو جس رنگ کا کوئی گلاس پہنتا ہے نا اسی طرح کی اسے نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو کردار ہوتا ہے نا یہ بھی آنکھوں کی یا دیکھنے کی جو رنگت ہے اسے بدل دیتا ہے۔ بد ہے تو اس بدی کے حصوں میں وہ بیٹھا ہے اور وہ دیکھتا ہر چیز کو اسی نظر سے۔ صفائے قلب نصیب ہو جائے، ایمان نصیب ہو جائے، دل میں نور ایمان ہو تو اس کا دیکھنا وہی آنکھیں ہیں لیکن اچھا بدل جاتا ہے، پھر وہ کسی اور رنگ میں دیکھتا ہے۔ تو سب سے اعلیٰ رنگ جو ہے اللہ کریم کا ہے کہ جسے اللہ کریم کا رنگ نصیب ہو، قرآن فرماتا ہے کہ یہ اعلیٰ رنگ ہے۔ پھر اس کے بعد جو آج آیا کریمہ میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، جنہیں یہ کیفیت اور حال اپنی کمائیگی کا احساس، جس متقی کی یہ کیفیت ہوتی ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ فرمایا صابرین، صبر کرنے والے۔ اب یہ ایک خصوصیت ہے جو جسے نصیب ہوتی ہے کہ وہ صابر ہوتا ہے۔
ہم بالعموم صابر کے معنوں میں دنیاوی تکالیف پر خاموش رہنا یا برداشت کرنے کو لیتے ہیں، لیکن حقیقی معنی جو صابر کا ہے وہ اللہ کریم کے حکم پر جم جانا ہے۔ اب اس اللہ کریم کے حکم پر اپنے آپ کو سختی سے روک لینا، اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ وہ غلطی سے دور ہو رہا ہے، اس میں دوسرا پہلو بھی داخل ہوتا ہے کہ وہ جو عبادت کر رہا ہے اس پر بھی مضبوط رکے اور ٹھہرے۔ ایک تو ہے نا، پہلا حصہ جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ غلطیوں اور گناہوں سے رک جائے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ صبر کا معنی یہ ہے کہ جیسے سرپٹ دوڑتا گھوڑا جو ہے اسے پوری قوت سے لگام کھینچی جائے اور اسے روک لیا جائے، دوڑتے گھوڑوں کو پوری قوت سے روک دیں، اس طرح اپنے آپ کو شریعت پر روک لے، تجاوز میں نہ جائے۔ اب جہاں ہم صبر کے معنوں میں مسائل یا مصائب پر صبر یا برداشت کو کہتے ہیں، وہیں دوسرا پہلو جو ہم کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو غلطی سے رک جانا یہی صبر ہے، لیکن جو اچھائی پر قائم رہنا ہے یہ بھی صبر کے معنوں میں آئے گا، کہ جو اچھائی کر رہے وہاں بھی مضبوط کھڑے رہو۔ کہنا یا کوئی ایک بار کسی عمل سے گزرنا یا اس کہنے پر اتنا یقین نصیب ہونا کہ وہ عمل اعمال کا حصہ بن جائے، تو اس کے لیے بھی تو ایک کیفیت اور حال صابر کا چاہیے۔ تو جس پر اللہ کریم احسان فرماتے ہیں، جو متقی ہوتا ہے اسے یہ وصف نصیب ہوتا ہے الصابرین، کہ صبر کرنے والے وہ ہوتے ہیں، اور جسے صبر نصیب ہوتا ہے کہ وہ شریعت اسلامیہ پر کاربند رہتا ہے، پابند رہتا ہے، تجاوز سے رکتا ہے اور حق پر عمل کرتا رہتا ہے، اپنی پوری کوشش کرتا ہے، یہ صابر کا حاصل ہے۔ تو جو متقی ہے اسے اللہ کریم صبر کی کیفیت اور حالت عطا فرماتے ہیں۔ پھر یہ بے شمار ہمارے اعتراضات ہوتے ہیں کہ ایسا کیوں اور ویسا کیوں ہے، وہ اللہ کی رضا میں راضی ہوتا ہے جو صابر ہوتا ہے نا۔ والصادقین، اور فرمایا اور سچے، جسے صبر نصیب ہوا اسے ایک ٹھہراؤ نصیب ہو جاتا ہے، اس کی کیفیت اور حال میں ٹھہراؤ ہوتا ہے، وہ ہمیشہ سچائی کا ساتھ دیتا ہے اور اس کے نہاں خانے تک یہ کیفیت اور حال اسے نصیب ہوتی ہے۔ وہ صادقین، اور سچا ہوتا ہے۔ اب اس کا اقرار جو اس نے، آپ بے شک کلمہ طیبہ کو لے لیں، جو کلمہ طیبہ پر اس نے اقرار کیا، اظہار کیا اور اعلان کیا، اس پر وہ ڈٹ گیا، صابر ہے، اور اس سچائی کا اظہار اس نے ایسا کیا کہ اس کے کردار اور اعمال تک یہ اظہار پہنچ رہا ہے۔ اب ہم دعویٰ کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، ہمارے اعمال اس کی شہادت نہیں دیتے، پل پل میں ہماری جو انداز اور الفاظ ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ ہم سچ بول رہے ہوں تو الفاظ کا چناؤ اور انداز کا چناؤ ایسا کرتے ہیں کہ اگلے کو سمجھ ویسے آئے جیسے میں سمجھانا چاہتا ہوں، حقیقت نہیں۔ تو سچ بولتے ہوئے بھی ہمارا جو چناؤ ہوتا ہے وہاں لغزش ہوتی ہے۔ اور قرآن کریم کو غور فرمائے معزز سامعین کرام، کس باریکی تک ہماری رہنمائی فرما رہا ہے۔ اتنی باریکیوں کے بیان کرنے کے باوجود پھر کوئی رہ گیا تو پھر کتنی بڑی بدبختی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو دنیا کی نظر نہ کر دو۔ یقیناً دنیا میں رہنا ہے، یہ وسائل ہیں، یہ اسباب ہیں، معاشرہ ہے، رشتے ہیں، عزیزداریاں ہیں، پسند و ناپسند ہیں۔ جس نے پیدا فرمایا اور جس نے یہ ہر شے پیدا فرمائی وہ نہیں جانتا تھا، لیکن جو زندگی کی خوبصورتی اور کامیابی ہے اس نے وہ راستہ عطا فرمایا۔ تو جہاں اللہ کا حکم سامنے آئے اور اپنی خواہش مقابل دیکھ رہے ہو، بلا سوچے کسی تردد کے بغیر اسے رد کر دو، اللہ مدد فرمائیں گے۔ نہ صرف صالح حصہ نصیب ہوگا، اللہ مدد فرمائیں گے۔ شیطان ہر وقت اسی دھیان میں بیٹھا ہوتا ہے کہ کہیں بندہ مومن غفلت کا شکار ہو، وارے کے لیے کرتا ہے، کافر کے لیے اور کوشش کرتا ہے کہ یہ اور نچلے درجے میں جائے، زیادہ سزا پائے، اللہ کریم کی رحمت سے دور ہو۔
مومن کے لیے کوشش کرتا ہے کہ یہ ایمان سے دور ہو، ایمان سے دور نہیں ہوتا تو گناہوں میں جائے گا، ایمان کمزور ہوگا، خطائیں کرے گا. تو یہ جتنا حق سے دور ہو رہا ہے وہ اپنی کوشش پوری کرتا ہے، وسوسے دیتا ہے، نفسانی خواہشات ابھرتی ہیں. دین پر عمل کرنا یہ ایسی دوا ہے اور ایسی غذا ہے جو ہر پہلو سے صحت کا سبب ہے. لیکن کہتے رہیں، سنتے رہیں، سل ہلاتے رہیں، نہیں میاں، سوچو سمجھو اور خالص اختیار کرو، یہ اس کا حل ہے. تو جسے صبر نصیب ہوتا ہے اس سے صدق نصیب ہوتا ہے. صابر پر دوسرا حصہ جو اس سے نصیب ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے. اب سچائی کیسی ہے کہ جہاں میرا مطلب یا میری منفعت ہو وہاں میں الفاظ کو بدل دوں، اسے سچائی کہیں گے. بڑا عبادت گزار ہوں لیکن جہاں میرا نقصان ہو رہا ہے وہاں میں اپنی حالات یا اپنے معاملات بدل دوں، اسے سچائی کہیں گے. سچ کا بولنا اور سچائی کا ہر پہلو اور معنی میں اختیار کرنا یہ بندے کا ایسا حال ہے کہ جسے ایمان میں یہ درجہ نصیب ہوتا ہے کہ وہ متقی، خوف خدا نصیب ہوتا ہے، اسے صبر نصیب ہوتا ہے، اور صابر کو پھر یہ کیفیت نصیب ہوتی ہے صدق کی. فرمایا اور سچے. والقانتین، تیسرا حصہ جو اسے نصیب ہوتا ہے وہ فرما برداری کا ہے، اطاعت گزار ہوتا ہے. اسے غرض اس سے نہیں ہے کہ میں کیا سوچ رہا ہوں. وہ لفظ میں کو اس کا اظہار تو کیا وہ شے رہتی انا رہتی نہیں. اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کے احسان سے وہ میں ختم ہو جاتی ہے. اور یہ جو انانیت ہوتی ہے یہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ جو نمازی لوگ ہوتے ہیں عبادت گزار، ان پر بھی شیطان یہ محنت کر رہا ہوتا ہے کہ اس کیفیت اور اس کبر میں داخل ہو جائیں کہ مجھ جیسا عبادت گزار کوئی نہیں، مجھ جیسا سخی کوئی نہیں. جتنا میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں اتنا کون دیتا ہے. تو وہ جو نیک عمل ہے اس میں وہ اس پہلو سے اسے کوشش کرتا ہے کہ بدی ڈال دے. اب ایک بندہ فرض نماز پڑھتا ہے، سنت پڑھتا ہے، نفل پڑھتا ہے، تو جس کی نفلی عبادات ہے اس کی جب چھوٹیں گی نفلی عبادات چھوٹیں گی، اس کی سنت بھی نہیں چھوٹے گی، اس کا فرض بھی نہیں چھوٹے گا. اور اگر کوئی فرض اور سنت ادا کرتا ہے تو نفل تو پہلے چھوٹ گئے، تو جب چھوٹے سنت چھوٹے گی. اور جو صرف فرض تک رہتا ہے اس کا جب چھوٹا فرض چھوٹا. تو جہاں فرض کی ادائیگی، سنت کی ادائیگی، نفل کی ادائیگی اللہ کریم کے حکم کی تعمیل اور اس کے قرب کا سبب ہے، وہاں یہ حفاظت الہیہ کے 3 حصار بھی ہیں. اب جو تیسرے حصار پر ہے کہ وہ نفل پڑھتا ہے وہ فرض کب چھوڑے گا؟ جو بندہ فرض اور سنت کی تکمیل کے بعد نفل عبادات میں لگا ہوا ہے وہ فرض تو نہیں چھوڑے گا. تو وہ پھر شیطان اس کے ساتھ یہ کوشش کرتا ہے کہ تمہارے جیسا تو عبادت گزار بندہ کوئی نہیں، تو بڑا راست باز ہے، تو بڑا پاک باز ہے، تو بڑا متقی ہے، تو یہ جو باقی رہا اس سے تو افضل ہے. تو وہ جب اپنی فضیلت میں آتا ہے نا، اپنی بڑائی میں آتا ہے تو پھر مار کھا جاتا ہے، پھر ککھ نہیں بچتا. تو جب سچائی نصیب ہوتی ہے نا تو ہم تو لوگوں سے کہتے ہیں نا سچ بولا یا جھوٹ بولا. عجیب بات ہے کہ بندہ سب سے زیادہ اپنے آپ سے جھوٹ بولتا ہے. اپنے غلط عمل کو وہ خود ہی بحث اور مباحثہ کر کے اس کے لیے جواز دے رہا ہوتا ہے کہ یہ اس لیے نہیں غلط کیا، یہ میرا حق تھا کہ میں ایسا کروں، ایسا نہ کرتا تو فلاں بندہ جو ہے وہ غلطی کر دیتا. آپ اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، یہ جو جتنے مذہبی جھگڑے ہیں، یہ جتنے سیاسی جھگڑے ہیں، کبھی کسی کو آپ نے سنا کہ وہ یہ کہہ دے کہ جی جو کوئی دوسرا کر رہا ہے یہ اس کا عمل ہے، میں اپنا عمل درست کرتا ہوں؟ کبھی دیکھا؟ کتنے ذرائع ابلاغ ہیں، کتنی پہلوؤں سے ہم تک خبر پہنچتی ہے، کہیں کسی نے کسی کے منہ سے یہ سنا ہے
کہ کوئی غلط کر رہا ہے تو میں غلط نہ کروں. ہر کوئی اپنی غلطی کو جواز دے رہا ہے، بھلے وہ کسی دوسرے سے منسوب کر رہا ہے، بھلے وہ اپنے کسی اور حالات کو بیان کر رہا ہے. تو جب جسے صدق نصیب ہوتا ہے نا، اسے غرض یہ نہیں ہے کہ کوئی کیا کر رہا ہے، اسے ایک غرض ہوتی ہے کہ میرے اللہ کا حکم کیا ہے. وہ اپنے آپ کو اس کے پابند کرتا ہے. تو جب بات آتی ہے نا سچائی اور فرما برداری کی، تو فرما برداری میں جو عظمت نصیب ہوتی ہے اور سچائی جو نصیب ہوتی ہے اور جو صبر نصیب ہوتا ہے، تو بندے کے لیے مقدم اللہ کی رضا ہے. باقی ہر شے ثانوی ہے. یہ جو اللہ کی راہ میں زندگی ہار جاتے ہیں، جنہیں اللہ کریم فرماتا ہے کہ مردہ نہ کہو، کتنا محبت اور کتنا لگاؤ جان سے ہوتا ہے اور زندگی سے ہوتا ہے. لوگ ضعیفی میں پہنچ جاتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، ضعیف ہوتے ہیں، چل پھر سکتے نہیں، کھا پی سکتے نہیں، ہر لمحے ہر پہلو انہیں کوئی نہ کوئی مدد چاہیے ہوتی ہے. وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ مجھے موت آ جائے. ان کے بھی طلب جو ہے وہ دنیا اور زندگی کی طرف ہوتی ہے. تو کیسی عظمت ہے اس کے لیے کہ جو اس زندگی کو بھی ہارنا جو ہے اپنی کامیابی سمجھتا ہے اللہ کے لیے. تو کیسا خوبصورت رشتہ ہے، کیسی اللہ کی عطا ہے. تو جسے قناعت نصیب ہو گئی، اس کی زندگی میں ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی ٹھہراؤ آ جاتا ہے. اس لیے کہ یہ جو حسن والقانتین قناعت، یہ بندے سے لالچ نکار بار پھینکتا ہے. یہ جو فرما برداری ہے نا، یہ بندے سے لالچ نکال دیتا ہے اور وہ صرف اس چیز کو دیکھتا ہے کہ جو اس کے لیے حکم ہے وہ اسے اختیار کرتا ہے. اور فرمایا والمنفقین، یہ جو انفاق ہے اس کی اصل یہ ہے کہ خرچ کرنے والا تو مخاطب ہو رہا ہے کہ وہ خرچ کر رہا ہے، لیکن اس کی حقیقت یہ ہے کہ دیا تو اللہ نے. نہ صرف جو خرچ کیا ہے وہ اللہ نے دیا ہے، بلکہ خرچ جو کر رہا ہے اس کی استعداد بھی اس نے دی. اور غفور الرحیم ہے، اس کے باوجود وہ اجر اور ثواب دیتا ہے. تو اگلی جو وصف نصیب ہوتا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا قناعت پسند. جسے قناعت نصیب ہو جاتی ہے نا، اس کی حرص ماری جاتی ہے. اور جب حرص ماری جاتی ہے تو جو حق اور حلال اس نے کمایا ہے اس میں سے بھی وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے. اور یہ خرچ کرنا، آپ اس انفاق کو فرائض سے لے کر صدقات تک، یعنی زکوٰۃ اور صدقات تک لے آئیں، اب بالعموم پر لے آئیں، تو وہ اظہار کرتا ہے کہ مال اللہ کا ہے. لیکن یاد رکھیے گا ہر پہلو میں قرآن رہنمائی فرماتا ہے. تو دنیا اور دنیا کی زندگی اور ضابطے میں جو حصہ ہے وہ اعتدال ہے. دین اسلام اعتدال ہے. یہ فرمایا جاتا ہے کہ ایسا خرچ نہ کرو کہ ہاتھ کھول دو کہ راندہ درگاہ ہو جائے، اور ایسا بھی نہ کرو کہ ہاتھ اپنے سینے کے ساتھ باندھ لو، یعنی کہ دیو ہی نہیں کچھ کسی کو، کہ کوئی دی ہی نہ جائے شے. یہ بھی منع فرمایا گیا. اور یہ بھی منع فرمایا گیا کہ آپ ہر چیز جو ہے وہ بانٹ دو. یہ نہیں، اپنا حق ہے، اہل خانہ کا حق ہے، اولاد کا حق ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی دنیا سے جا رہا ہو تو اپنی اولاد کے لیے اس کی ضروریات کی تکمیل چھوڑ جائے. یہ پسندیدہ ہے بنسبت اس کے کہ انہیں محتاج چھوڑ کر مرے. تو یہ جو اعتدال ہے نا، اسے دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو جو حق حلال کماتا ہے، محنت کرتا ہے اور اللہ اسے عطا فرماتے ہیں، اس میں سے وہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے. تو فرمایا والمنفقین، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا. اور آگے ایک بڑی خوبصورت کیفیت اور حال ہے، والمستغفرین بالاسحار. بالاسحار سحری کا وقت اور سحر کے اوقات میں گناہوں کی معافی مانگنے والے. اب دیکھو یہ وصف دیکھو، صابرین، صادقین.
قانتین، منفقین، یہ صفات ہے۔ ان صفات کے بعد بھی وہ اپنی ذات پر نہیں آتے، اپنی ذات کی نفی کرتے ہیں۔ والمستغفرین بالاسحار، اور سحر کے اوقات میں مستغفر، اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں۔ کمزوریوں کی مغفرت بندہ مانگتا ہے نا، کہ اللہ معاف فرما دے، گناہوں کی معافی مانگنے والے۔ اب وہ کہاں کو جو یہ سمجھے کہ میں اتنا عبادت گزار، میں نے اتنی تبلیغ کی، میں نے اتنی تدریس کی، میں نے اتنے لوگوں کی تربیت کی اور کتابیں بھر کے رکھی ہوں کہ اتنا اجر اور ثواب ہے، آخرت میں جاؤں گا اور پہاڑوں جتنے اجر اور ثواب ہوں گے، تو جنت تو واجب ہے، جنت تو مجھے ملے گی۔ اور کہاں ان کیفیات کا حامل اس وقت میں جو انتہائی تخلیق کا وقت ہے، انتہائی ایسا وقت جس میں بندہ اپنا متوجہ ہو سکتا ہے، گرد و پیش کے حالات جو ہیں ان سے الگ ہو جاتا ہے۔ والمستغفرین بالاسحار، اور سحر کے اوقات میں گناہوں کی معافی مانگنے والے۔ یقین کی صفات ہیں متقی، اور قرآن فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ جہاں کتاب پر قرآن فرماتا ہے نا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہاں فرماتا ہے ھدی للمتقین۔ جسے دین پر عمل نصیب ہوا، اس کی ابتدا ہی اس سے متقین میں داخل کر دیتی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ صاحب ایمان کا دوست ہے۔ ہر صاحب ایمان ولی اللہ ہے۔ ہر قرآن پر عمل کرنے والا جسے ایمان نصیب ہے وہ متقی کے دوائر میں ہے۔ اب اس کی دوائر کیا ہیں اور جو ولی اللہ ہے اس کی منازل یا مدارج کیا ہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن یہ اللہ احسان فرماتے ہیں، اس کا کرم ہے کہ یہ کیفیت نصیب ہوتی۔ اب جب ہم اپنا آپ ٹٹولیں گے، اپنا ظاہر اور باطن اس کا جائزہ لیں گے، تو کیا ہمارے اندر تقویٰ اور کیفیت یہ ہے کہ ہمیں خوف خدا ہے؟ اور کسی کو محترم سامعین کرام خوف خدا ہو، اس کے اعمال ایسے نہیں ہوتے جیسے ہم روزمرہ زندگی میں کر رہے ہیں۔ دین کا تمسخر ہم اڑاتے ہیں، دینی گفتگو پر ہمیں بحث کرنا جو ہے ہم یہ اپنا حق سمجھتے ہیں، اپنے مرضی کے فیصلوں کا اطلاق ہم چاہتے ہیں، دوسرے کے جو حقوق ہیں اس پر ہمارا کوئی سروکار نہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ جو میرا حق ہے وہ مجھے ملے، جو میرے ذمہ فرض ہے اسے ہم کوئی نہیں پوچھتے۔ رشتوں کے تقدس ختم ہو گئے، بڑوں کے احترام نہ رہے، شفقت کا کوئی پہلو ہماری زندگی سے عیاں نہ رہا۔ یہ کیا ہے؟ پھر بھی ہم اگر کہیں کہ میں خوف خدا رکھتا ہوں تو یہ کیسا خوف خدا ہے؟ تو یہ اوصاف جو میں نے آپ کے سامنے آیا کریمہ میں بیان کرنے کی جو مجھے سعادت نصیب ہوئی ہے، ان اوصاف کو بھی دیکھیں، اور ہم تمام مجھ سمیت ہم تمام اپنے اعمال کو بھی دیکھیں کہ میں کہاں ہوں، میرا سوچ اور میرا عمل کیا ہے۔ اور یہ جو حصہ ہے نا والمستغفرین بالاسحار، اور سحر کے اوقات میں گناہوں کی معافی مانگنے والے، سبحان اللہ، بڑا خوبصورت پہلو جو ہے حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یہ جو پھل ہوتا ہے نا، پھل کسی بھی درخت کا پھل، یہ اس کا بیج بھی ہوتا ہے۔ مثلا آپ آم کھاتے ہیں نا، آم، تو اس کی گٹھلی جو ہے وہ آم کا جو درخت ہوتا ہے نا اس کا بیج ہوتا ہے۔ اس گٹھلی کو آپ واپس زمین میں بو دیں تو وہ آم کا درخت نکل آتا ہے، پھوٹ آتا ہے، اور پھر اس پر پھل لگتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ جو ترغیب ہے عبادات کی، ذکر اذکار کی، اوقات کی، صبح و شام کے ذکر کی، قرآن فرماتا ہے، احادیث فرماتی ہیں، اور بزرگ تربیت کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ اللہ کیا کرو، نماز پوری کرو، کوشش کرو، پھر تہجد پڑھا کرو۔ اور یہ تہجد کا حصہ فرمایا جا رہا ہے
کہ تہجد پڑھا کرو. تو حضرت جی فرماتی ہیں کہ جو پھل ہوتا ہے وہ واپس بیج بھی ہوتا ہے. ان اوصاف سے بندے کو یہ عظمت نصیب ہو رہی ہے کہ اس تخلیے میں اللہ سے وہ ہم کلام ہے، اس کے حضور سر بسجود ہے. فرماتے ہیں کہ یہ تہجد شروع کر دو، اللہ اللہ شروع کر دو، یہ خصوصیات نصیب ہونا شروع ہو جائیں گی. جیسے پھل بیج ہوتا ہے نا، وہ فرماتے ہیں کہ اس پھل کی کاشت پھر پھل لے آتی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کے اعمال آپ کو یہ خصوصیات عطا فرماتے ہیں، اور یہ جو انعام ہے اس انعام کو اختیار کر لو، یہ واپس تمہیں یہ خصوصیات عطا فرماتی چلی جائیں گی. بات وقت کی ہے، بات نصیب کی ہے کہ یہ نصیب ہو کہ جس وقت آرام بڑا معنی رکھ رہا ہے اسے کوئی ترک کر رہا ہو اور اپنے اللہ کے حضور سر بسجود ہو، اس کا کلام پڑھ رہا ہو، اس کے حبیب پر درود و سلام بھیج رہا ہو، اس کے ذکر سے ایسی کیفیت اور حال میں ہو کہ ہر شے بعید ہو جائے، اولیت ذکر اللہ کو آ جائے. تو محترم سامعین کرام، یہ جو پھل ہے یہ بیج کی بھی کیفیت رکھتا ہے. اور یہ جو وقت ہے نا سحر کا، تہجد کا، بخاری و مسلم میں حدیث شریف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تیسرا پہر رات کا بجتا ہے تو اللہ کریم کی جو ذات ہے وہ پہلے آسمان پر اس جلوہ افروز ہوتی اور صدا ہوتی ہے، کوئی ہے جو دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے کہ جو معافی مانگے اور میں اسے معاف فرماؤں، کوئی ہے جو اپنی احتیاج عرض کرے اور میں اس کی وہ احتیاج پوری کروں. یہ اذان تک کیفیت رہتی ہے اور یہ صدا رہتی ہے. اور اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہمیں الصلاۃ خیر من النوم یہ بھی سنائی نہ دے. اللہ یہ ہمیں معاف فرمائے. اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، دین پر استقامت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.